اپنی امت کو، کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اپنی امت کو قیامت تک اس دین پر جمے رہنے کے واسطے جس کامل دین کی آپ نے امت کو دعوت دی اور تربیت کر کے اس پر ان کو جمایا، اس دین پر ہمیشہ قائم رہنے، دائم رہنے اور اس دین میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ آنے دینے اور اس دین میں تغیر و تبدل کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے واسطے ایک حکم امت کو دیا ہے، اور وہ حکم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے لائے ہوئے دین کا علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے، چاہے وہ پیدائشی طور پر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مومن کہلاتا ہو، مسلم کہلاتا ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان میں پیدا ہو کر اللہ کی توفیق اور عقل و شعور سے کام لے کر مسلمان بنا ہو، 12 برس کی عمر میں بنا ہو، 15 برس کی عمر میں بنا ہو، 50 برس کی عمر میں بنا ہو، 70 برس کی عمر میں بنا ہو، جس دن وہ کلمہ پڑھے گا نبی کا خطاب اس سے ہوگا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علم تو بہت ہے، ہمارے نبی نے پورا قرآن چھوڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اور علوم چھوڑے، فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن بقدر اور علوم دیے گئے، جس کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بہت علم ہے، اس کے بہت عنوانات ہیں، بہت ابواب ہیں، ابواب کی تحت سینکڑوں آیات، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کے سمجھنے کے لیے کافی علم کی ضرورت ہے، کافی وسائل کی ضرورت ہے، تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر اس کی وسعت کا بوجھ ڈالا ہے، اس کے برداشت کرنے کے بقدر بوجھ ڈالا ہے۔ تو علم کے سلسلے میں بھی شریعت نے تقسیم کی ہے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو پورے علم کی حامل ہو، سارا قرآن جانتی ہو اور سارے حدیث سے باخبر ہو اور تمام سنتوں سے اس کو علم ہو، اور اس کی باریکیوں سے، اس کی پیچیدگیوں سے، اس کی گنجائشوں سے، جزیات سے وہ اچھی طرح باخبر ہو۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں ایک جماعت علماء کی ایسی موجود ہونا اللہ کی طرف سے بندوں پر لازم ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی بستی میں اگر ایسا عالم موجود ہے جو پورے علم پر نظر رکھ کر آپ کے ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، تب تو آپ گنہگار نہیں ہیں، اور اگر ایسا عالم آپ کی بستی میں نہیں ہے، آپ نیکوکار ہونے کے باوجود گنہگار ہیں، آپ عبادت گزار ہونے کے باوجود گنہگار ہیں، آپ تہجد گزار اور شب بیدار ہونے کے باوجود گنہگار ہیں۔ آپ کتنے بھی نیک ہوں گے ذاتی اعتبار سے، لیکن اگر آپ کی بستی میں ایسا عالم موجود نہیں ہے جو پورے دین کی رہنمائی کر سکتا ہو، تو سب کے سب مسلمان گناہگار ہیں، سب کے سب گناہگار۔ کیوں؟ ہر بستی میں اتنے علماء کا موجود ہونا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں اتنے علماء کا موجود ہونا فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، تو بستی میں ہر آدمی یوں کہے کہ فرض کفایہ ہی تو ہے نا، اس کو پڑھ لینے تو کوئی تو پڑھتا ہوگا، وہ تو پڑھتا ہوگا، یہ تو پڑھتا ہوگا۔ اگر سب یہ سمجھیں گے تو کوئی نہیں پڑھے گا اور سب گنہگار ہوں۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے، تمام مصلی، کہ نہیں میرے کو تو موقع نہیں ہے، فلاں صاحب بیٹھتے ہوں گے، کوئی اور بیٹھتا ہوگا، کوئی اور بیٹھتا ہوگا، تو پھر وہ 20 تاریخ آ جائے گی اور دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ کسی بادشاہ نے لوگوں کی دودھ بیچنے والوں کی شکایتیں آئیں تو ان کی دیانت و امانت کو ناپنے کے واسطے، اندازہ کرنے کے واسطے اس نے محل میں ایک حوض بنوایا، اور اس کے بعد تمام گولیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس حوض میں لا کر اپنا دودھ ڈال دیں، اور
ہر شخص ایک سیر دودھ لا کر اس میں ڈالے. تمام گولیوں کو ہدایت دی گئی. اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا اور اسے بند کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. چھپا کے لانا اور چھپا کے اس حوض میں ہاتھ ڈال کر کے الٹ دینا بس. چنانچہ لوگ لاتے رہے اور ڈالتے رہے. ہر گولی نے یہ سوچا اتنے بڑے حوض میں اکیلا ایک سیر پانی ڈال دوں گا تو کیا پتا چلے گا بادشاہ کو. لہذا سب نے لا کے پانی ڈالا اس کے اندر. اور جب بادشاہ نے کہا اب دیکھو بھائی حوض میں کتنا پانی ہے کتنا دودھ ہے, تو اطلاع دی گئی کہ صاحب سب پانی ہے, دودھ کا نام نہیں ہے. کیونکہ ہر گولی نے یہ سوچا میرے ایک سیر پانی سے دودھ میں کیا پتا چلے گا کہ پانی ڈالا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہر مسلی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں مصروف ہوں, ذرا کوئی بیٹھتا ہوگا, کوئی اور بیٹھتا ہوگا, کوئی اور بیٹھتا ہوگا, تو ایک بھی نہیں بیٹھے گا اعتکاف میں. اسی طریقے سے اگر جنازے کی نماز کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ بھائی فرض کفایہ ہے, فرض عین تو نہیں ہے, لہذا کوئی بیٹھے گا, وہ بیٹھے گا, وہ بیٹھے گا, وہ بیٹھے گا, جا کے کون نماز پڑھے گا جنازے کی. تو سب لوگ بیٹھ گئے گھروں میں اور جنازہ تیار ہے, کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. تو ہوا کیا, ہر شخص گنہگار ہوا, تمام کے تمام مل کر گنہگار ہوں گے. اسی طریقے سے میرے دوستو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے, ہر بستی میں اتنے علماء ہونا جو پورے دین کے جاننے والے ہوں اور امت کی دینی ضرورت اور مسئلے کو پورا کر سکتے ہوں, فرض کفایہ ہے. فرض عین نہیں ہے کہ سب لوگ عالم بن جائیں, کیونکہ یہ ممکن نہیں, پاسبل نہیں. جو نہیں تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتا. اس لیے یہ نہیں کہا تمام مسلمان عالم بن جاؤ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ہر بستی میں اتنے علماء رکھو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے, اتنا رکھو. اب اگر کسی بستی میں ایسا عالم موجود نہیں ہے کہ بستی والے جا کر اس سے ضروری علم حاصل کر سکیں, تو اس محلے کے سارے مسلمان گناہگار ہیں. فرض کفایہ کے تاریخ ہے, سب کے سب گناہگار ہیں, چاہے وہ نیک نمازی کیوں نہ ہو, لیکن ہیں گناہگار, کیونکہ انہوں نے بستی میں اللہ کا یہ حکم پورا نہیں کیا کہ ایک عالم ہونا چاہیے جس سے جب موقع ملے جا کر آپ دین سیکھتے رہیں بقدر ضرورت دین. کیونکہ عام مسلمانوں کو وضو سیکھ لینا, طہارت کے احکام جان لینا اور نماز پڑھنا سیکھ لینا, اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے احکام سے باخبر ہونا, یہ سارے مسلمانوں پر فرض عین ہے. اس کے بعد جب ضرورت آئے جب جا کے علم حاصل کر لو, جب ضرورت پیش آئے تب جا کے فوراً علم حاصل کر لو. باقی اتنا ضروری علم پہلے حاصل کر لے ہر مسلمان. یہ طلب العلم فریضۃ, ہر مسلمان کا فریضہ ہے. کتنے مسلمان ہیں مرد اور کتنے مسلمان ہیں عورتیں جن کو پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل کا بھی علم نہیں, ضروری مسائل کا بھی علم نہیں. اور کتنی بچیاں بیاہ دی گئی ہیں لیکن انہیں ازدواجی تعلقات کے شرعی احکام کا علم نہیں. کتنے نوجوانوں نے نکاح کر لیے ہیں, انہیں اپنی بیویوں کا شرعی طریقے پر استعمال کرنے کے بارے میں احکام و مسائل کا کوئی علم نہیں ہے ان کو. انہوں نے پڑھائی کہاں, انہوں نے گریجویشن کیا ہے, ان کے پاس ڈگریاں ہیں انجینئرنگ کی, ڈاکٹری کی, اس کی اور اس کی سب, لیکن عالم کے پاس بھی کبھی گئے تھے دین سیکھنے کے واسطے؟ تو ہوتے ہوتے 22, 24, 25 برس کے ہو گئے اور اب تو 30 سال میں شادیاں کر رہے ہیں. بچیوں کی شادیاں 25, 28 سال میں ہو رہی ہیں. اس عمر تک دین کب پڑھا؟ آدھی عمر گزر گئی. آمر امتی ما بین 60 الی 70, 60 یا 70 میری امت کی عمر ہے, اور اس عمر کے 30 برس تو شادی ہونے میں گزر گئے. اور اب جب شادی ہوئی ہے تو آدھی عمر گزاری ہے, احکام ناپاکی کے سیکھے, ناپاکی نہیں معلوم, حلال و حرام نہیں معلوم, غسل کے بارے میں نہیں معلوم, غسل کے متعلقات کا علم نہیں, کچھ نہیں. بس مسلمان ہیں. مسلمان کتنے ایسی شادیاں کی ہوئے, نہ شوہر جانتا نہ بیوی جانتے, زندگی گزار رہے ہیں. ہاں مسلمان ہیں, مسلمان کہلائے جا رہے ہیں. بہت سے احکام ہیں جن کو انہیں کچھ پتا نہیں. اسی طریقے سے طہارت کے کیا احکام ہیں اس کا کوئی ان کو پتا نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تو ان کو طہارت سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. وہ نماز پڑھتے تو شاید معلومات کرتے, جیسے لوگ جب نمازی بن جاتے ہیں
تو کسی نہ کسی سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ اب ان کو نماز پڑھنا ہے. جب نماز پڑھنا ہے تو مسئلے جاننے کا خیال پیدا ہوا. اور بہت سے ایسے ہیں جو پوچھنے کو شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، اس لیے پوچھتے نہیں، جیسے گاڑی چل رہی چلا رہے ہیں بس. اور جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم کہیں گے ہم تو 20 سال نماز پڑھتے رہے. اللہ فرمائے گا کہ نماز ہوتی ہی نہیں رہی تو بے نمازی ہی شمار ہوتے رہے. اب تم نمازی نہیں مانے جا سکتے ہمارے سامنے. تو اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو تجھے کس نے منع کیا تھا معلوم کرنے سے؟ میرے نبی نے نہیں کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر فرض ہے. بعض لوگ مسلم کے بعد مسلمہ بڑھا دیتے ہیں، اس بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے. لیکن جب مسلم کہا جائے گا، مسلمہ خود بخود داخل ہے اس میں خود بخود شامل ہوتی. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، اس کے اوپر فرض عین ہے علم دین حاصل کرنا. جیسے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز کا علم فرض. روزہ فرض ہے، روزے کا علم فرض. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا علم فرض. جو خود بخود فرض ہو جائے گا اس کے اوپر. اور حضور فرما رہے ہیں یہ سیکھنا پڑے گا. نہ جاننا عذر نہیں ہے. اللہ پاک اس پر اہل السنت والجماعت صاف طور پر حدیث کی کتابوں میں صراحت کر چکے ہیں. کسی کا نہ جاننا اللہ کے پاس عذر نہیں. میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ عذر نہیں ہے. علم حاصل کرنے کو فرض کیا گیا تھا تمہارے اوپر، کیوں نہیں علم حاصل؟